محترم سامعین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انوار علیگی صاحب کی تحریر کردہ کہانی روح کا جھگڑا کے ساتھ، اور آپ سن رہے ہیں حلیمہ سعدیہ کی آواز میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک ایسا جسم ہوں جسے غم کھائے جا رہا ہے۔ غم وہ دیمک ہے جو آہستہ آہستہ آدمی کو چاٹتی رہتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ ہرا بھرا جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ غم اور پھر مستقل غم، ایک دو روز کی بات ہو تو کوئی سہ لے، اور اگر مستقل روگ لگ جائے تو آدمی کیا کرے؟ نہ مرنے کا اور نہ جینے کا۔ میں وہ نصیبوں جلا باپ ہوں جس کے اپنے ہی خون نے اسے باپ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے دکھ سکھ بھول کر اس کے دکھ سکھ کا خیال رکھا، اپنی آنکھوں سے نیندیں اڑا کر اس کی آنکھوں میں نیند بھری۔ ٹھیک 10 سال بعد اسی بچے نے ایک دن مجھ سے کہا، پاپا آپ ہمارے پاپا نہیں۔ میں نے سمجھا مذاق کرتا ہے، ہنسی میں ٹال گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر یہی بات دہرائی، مجھے میرے پتا جی کے پاس لے چلو۔ میرا ماتھا ٹھنکا، اس نے پاپا کی بجائے پتا جی کہا تھا۔ بیٹا ہم ہی تو ہیں تمہارے پتا جی۔ میں نے اسے سمجھایا، نہیں تم نہیں ہو، ہمارے پتا جی تو بریلی میں رہتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، سوچا اس کے دماغ پر کسی قسم کا اثر ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا بدن دیکھا، بخار نہیں تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے نوکر کو بلا کر کہا، غلام رسول ذرا تہذیب کو باہر ٹہلا لاؤ۔ ہم نہیں جائیں گے باہر، ہم تو اپنے پتا جی کے پاس جائیں گے، بابا ہمیں لے چلو۔ بابا نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، پتا جی کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ میں نے کہا۔ بوڑھے نوکر غلام رسول نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بولا، بیٹا تمہارے پاپا تو تمہارے سامنے ہیں، تم کس پتا جی کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، یہ میرے پتا جی نہیں ہیں، میرے پتا جی تو بریلی میں ہیں، وہ ہیڈ ماسٹر ہیں۔ باقر گنج میں میرا گھر ہے، گھر کے سامنے ایک نل لگا ہوا ہے جہاں میں روز نہاتا تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین سے رکھنے لگی، مجھ پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آئے دن اخباروں میں پڑھتا رہتا تھا کہ فلاں لڑکے نے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے ہاں جنم لیا، اور جب وہ اس عمر کو پہنچا جس عمر میں اس کی موت واقع ہوئی تھی تو اسے پچھلے جنم کی باتیں یاد آ گئیں، اور تصدیق کرنے پر اس کی باتیں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔ کہیں یہ بھی تو جنم کا چکر تو نہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے میرا عقیدہ ہے کہ انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے اور ایک بار ہی مرتا ہے، مر مر کر جنم نہیں لیتا۔ غلام رسول کو ساتھ لے کر میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا بھالا اور کہا، یہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ تہذیب تمہارے پتا جی کہاں ہیں؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ بریلی میں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر ہیں۔ بیٹے ان کا نام کیا ہے؟ شیام سندر لال جی۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ سورج پرکاش۔ نہیں، تمہارا نام تہذیب ہے۔ نہیں، میرا نام سورج پرکاش ہے اور میں ہندو ہوں۔ اچھا تم یہاں کیسے آ گئے؟ مجھے نہیں معلوم، ایک دن مجھے بہت زور کا بخار آیا تھا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ بیٹا تم اپنے پتا جی کو پہچان لو گے؟ ہاں، مجھے میرے پتا جی کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن آپ اسے بریلی ضرور لے جائیے تاکہ معلوم تو ہو کہ اس کا بیان کہاں تک درست ہے۔ اس رات میں سو نہ سکا، ساری رات لگا کانٹوں پر لوٹتا رہا۔ پھر مجھے شاہدہ یاد آئی جو اسے اپنے پہلو میں جاگتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ میں نے دن کو دن اور رات کو رات نہ جانا۔ اس ننھی سی جان کی پرورش میں نے ماں بن کر کی۔ اسے خراش بھی آتی تو میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ میں نے اسے زمین پر نہیں اترنے دیا کہ کہیں اس کی نازک کھال نہ چھل جائے۔ میں نے اسے مخمل کے گدوں پر سلایا تاکہ چبھن کا احساس نہ ہو۔ لوگوں نے بہت کہا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی، اپنی ہستی اس کے لیے مٹا دی، اور آج یہی مجھ سے کہتا ہے کہ میں سورج پرکاش ہوں اور میرے پتا کا نام شیام سندر ہے اور میں ہندو ہوں۔ صبح کے وقت کچھ دیر کے لیے آنکھ کھلی، ابھی جھپکی آئی ہی تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام رسول نے دروازہ کھولا تو پتا چلا کہ کوئی صاحب اس ہندو بچے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جس نے ایک مسلمان کے ہاں جنم لیا۔ پھر ایک کے بعد ایک لوگ تہذیب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ خدا جانے یہ خبر راتوں رات کس طرح سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔
دوپہر کو تھانے دار آیا. اس نے تہذیب کا اور میرا بیان لیا. تہذیب نے اپنے بیان میں کئی نئی باتوں کا انکشاف کیا. تھانے دار رپورٹ لکھ کر چلا گیا اور شام کو مجھے دوبارہ تھانے بلایا گیا. جب میں تھانے پہنچا تو وہاں پولیس کے اعلیٰ حکام موجود تھے. ایک بار پھر میرا اور تہذیب کا بیان لیا گیا. تہذیب نے وہی بات دہرائی اور پتا جی سے ملنے کی رٹ لگاتا رہا. طے یہ ہوا کہ پولیس انسپیکٹر کے ساتھ میں تہذیب کو بریلی لے کر جاؤں اور اس کے بتائے پتے پر جا کر دیکھا جائے کہ اس کا بیان صحیح ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ اپنے پتا جی کو پہچانتا ہے کہ نہیں. علی گڑھ سے بریلی کے لیے کئی گاڑیاں جاتی ہیں. سفر کے لیے صبح کی گاڑی کا انتخاب کیا گیا. میں گاڑی میں بیٹھا ہوا خود کو مجرم تصور کر رہا تھا، جیسے میں نے کسی لڑکے کا اغوا کر لیا تھا اور پکڑا گیا تھا، اور پولیس انسپیکٹر لڑکے کو والدین کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا. رکشہ لے کر ہم باقر گنج کی طرف چل دیے. راستے میں جو کچھ ہوا اس سے میری حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تہذیب کے چہرے پر اس وقت خوشی کی لہر تھی. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ شہر کی یہ سڑکیں اس کی دیکھی بھالی ہیں اور وہ ہر چیز پر اپنائیت سے نظر ڈال رہا تھا. راستے میں میونسپلٹی کا ایک اسکول آیا تو وہ چیخ پڑا، یہ میرا اسکول ہے جہاں میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا. یہ کہہ کر وہ رکشے سے کودنے لگا. انسپیکٹر نے اور میں نے پکڑ لیا. تمہارے ماسٹر جی کا کیا نام تھا بیٹا؟ انسپیکٹر نے پوچھا. ہری کشن جی. وہ میرا محلہ آ گیا. میں نے رکشے والے سے پوچھا، کیوں بھائی باقر گنج آ گیا؟ ہاں جی، وہ سامنے باقر گنج ہے. رکشہ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا. وہ خوشی سے چلایا، روکو رکشہ روکو، اس گلی میں موڑو، میرا گھر اس گلی میں ہی ہے. اور جب رکشہ گلی میں داخل ہوا تو وہ اچھل کر رکشے سے کود پڑا، وہ ہے میرا گھر. ہم رکشے سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگے. انسپیکٹر نے اسے لپک کر اپنی گرفت میں لے لیا. مجھے چھوڑ دو پتا جی، پتا جی. سامنے ایک پرانی طرز کا مکان تھا. دروازے پر نیم پلیٹ لگی تھی، اس پر لکھا تھا شیام سندر لال BA B.Ed. اس مکان کے سامنے میونسپلٹی کا نل تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. چند لمحوں بعد کوئی کھانستا ہوا باہر آیا. ابھی وہ اچھی طرح دروازے پر آ بھی نہ پایا تھا کہ تہذیب پتا جی کہتا اس سے لپٹ گیا. یہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. بال خاصے سفید ہو چکے تھے. آنکھوں پر موٹے شیشے کی اینک تھی. وہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھا. جب اس شخص نے تہذیب کی گردن اٹھا کر دیکھا تو اس پر رقت طاری ہو گئی. ارے بیٹا سورج پرکاش، تو ہمیں چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ دروازے پر شور سن کر ایک بوڑھی سی عورت باہر نکل آئی. تہذیب اسے دیکھتے ہی پکار اٹھا، ماتا جی، ماتا جی. پھر ہم سب مکان میں داخل ہوئے. وہ اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں گھس گیا. وہاں ایک لکڑی کی الماری کے پاس کھڑا ہو گیا. الماری میں تالا بند تھا. یہ میری الماری ہے. بوڑھی عورت نے اس الماری کا تالا کھولا تو اس نے اپنی کتابیں نکال کر دکھائیں. ان کتابوں پر سورج پرکاش لکھا ہوا تھا. میں نے کہا، بیٹے ذرا اس کتاب کو پڑھنا دو. اور اس نے فر کتاب پڑھ دی. حالانکہ وہ کتاب ہندی کی تھی اور ہندی کا ایک لفظ بھی تہذیب کو نہ آتا تھا. ماتا جی، میری ڈرائنگ کی کاپی کہاں ہے؟ اس میں نے ایک آم بنایا تھا. اس پر ماسٹر جی نے ویری گڈ دیا تھا. پھر اس نے خود ہی ڈرائنگ کی کاپی کھوج نکالی. اس نے وہ آم دکھایا اور آم پر دیا گیا ویری گڈ بھی. مجھے چکر آنے لگے. میں نے دیوار کا سہارا لیا لیکن پھر بھی سنبھل نہ سکا. زمین پر چکرا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو میں ایک چارپائی پر لیٹا رو رہا تھا. میرے داہنے ہاتھ انسپیکٹر بیٹھا تھا، بائیں ہاتھ ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا. میرے بالکل سامنے شیام سندر تھا. میں نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے انسپیکٹر نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ فی الحال تو ٹھیک ہوں. دیکھیے پریشان مت ہوئیے انسپیکٹر صاحب سے مجھے سب معلوم ہو گیا ہے. یہ تو بھگوان کی لیلا ہے، اس کے بھید وہی جانے. شیام سندر نے بڑی نرمی سے کہا. مجھے کچھ اطمینان سا ہوا. جب چلنے کا وقت آیا تو تہذیب نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا. میں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بلک بلک کر رو دیا، میں نہیں جاؤں گا. میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے. گلا رند گیا. اتنا رویا کہ روتے روتے میری ہچکی بندھ گئی. شیام سندر تسلی دیتا رہا، دیکھیے ذرا دھیرج رکھیے، یہ آپ کا اپنا گھر اور یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے. جب جی چاہے اس سے آ کر مل جائیے گا. چلتے وقت میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو بھینچ کر پیار کیا اور دل میں ٹیس، آنکھوں میں درد اور ٹانگوں میں راشا لیے علی گڑھ واپس آ گیا. اب دنیا میرے لیے اندھیر ہو گئی تھی. کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا.
ہر وقت بے قراری بے چینی ہوتی، سکون دل لٹ گیا اور میں بے انتہا کمزور ہو گیا تھا، دل کے دورے پڑنے لگے تھے، ہر وقت تہذیب کی تصویر سینے سے لگائے پھرتا، لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے کہ میں واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ ایک دو روز کی بات ہو تو کوئی سہ لے، برداشت کر لے، اور مستقل روگ لگ جائے تو آدمی کیا کرے؟ آدمی اپنی ہی لاش کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے، لاکھ کوشش کرے کہ اسے بے گور و کفن ہی کہیں پھینک دے، لیکن ایسا کرنے سے بھی خود کو لاچار و مجبور پاتا ہے۔ تہذیب کو میں کیسے بھلا سکتا تھا؟ اس کی بھولی صورت، اس کی پیاری پیاری شرارت آمیز باتیں، کھلونوں سے بھری الماری، اس کے کپڑے، اس کی کتابیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، پیار سے گلے میں باہیں ڈالنا، رات کو کہانی سننا اور سنانا، میں کیسے بھلا سکتا تھا؟ کبھی شاہدہ کی تصویر کے پاس کھڑا ہو جاتا تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتی، میرا تہذیب کہاں ہے؟ میں اسے کیسے بتاتا کہ تمہارا تہذیب اب تہذیب نہیں، سورج پرکاش بن گیا ہے۔ ادھر غلام رسول الگ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے پھرتا، تہذیب اکیلا میرا بیٹا تو نہیں تھا، غلام رسول کے جگر کا ٹکڑا بھی تو تھا۔ میں اس سے کیسے کہتا کہ غم نہ کرو، اسے کیسے تسلی دیتا؟ میرا دامن صبر خود ہاتھ سے چھوٹا جاتا ہے۔ گاڑی کئی گھنٹے لیٹ تھی، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اسٹیشن سے نکل کر سیدھا شیام سندر کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے قریب ہی ایک ہوٹل کی راہ لی، کمرے میں اپنا سوٹ کیس رکھ کے غسل خانے میں گھس گیا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ گیا تھا۔ تہذیب سے جدا ہوئے ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے، لیکن یہ 15 دن میرے لیے 15 صدیوں سے کم نہ تھے۔ آج تہذیب مجھے اچانک دیکھے گا تو کیسا خوش ہوگا، ممکن ہے پاپا کہہ کر مجھ سے لپٹ جائے۔ میں اپنے تہذیب کو خوب پیار کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ اس کے بغیر گھر کیسا سونا ہو گیا ہے، شاہدہ کی روح الگ بے چین ہے، اور اس کا بابا غلام رسول کیسے چھپ چھپ کر آنسو بہاتا ہے۔ ممکن ہے یہ سب سن کر وہ سورج پرکاش سے دوبارہ تہذیب بن جائے۔ تب ہی کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تھا۔ میں نے غسل خانے سے اسے اندر آنے کو کہا، کھٹ سے دروازہ کھلنے اور ٹرے بجنے کی آواز آئی، شاید بیرا ناشتہ لے آیا تھا۔ کیا ناشتہ ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے جسم پر تولیہ لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، آپ نہا رہے ہیں تو واپس لے جاؤں؟ نہیں نہیں، رکھ دو، میں باہر ہی آ رہا ہوں۔ تولیہ لپیٹے لپیٹے میں نے ناشتہ کیا، پھر جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر میں نے رکشہ پکڑا۔ جیسے جیسے باقر گنج قریب آتا جا رہا تھا، میرے دل کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی، رگو پے میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ تہذیب کو جلد سے جلد گلے لگانے کی خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ جو ہی رکشہ گلی میں داخل ہوا، مجھے اپنا دل حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنا دل تھام لیا۔ مکان کے سامنے پہنچ کر رکشے والے کو پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ مکان کے دروازے پر نظر پڑی۔ میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا۔ اگر رکشے کو مضبوطی سے نہ تھام لیا ہوتا تو یقیناً چکرا کر زمین پر گر پڑتا۔ دروازے پر یہ بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ کواڑ سے شیام سندر لال BA B.Ed کی نیم پلیٹ غائب تھی، اور دہلیز پر پڑی گرد سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ تقریباً 1 ہفتے سے مکان کی دہلیز کسی نے پار نہیں کی۔ میں نے مایوسی سے نچلی چوکھٹ میں لگے بڑے تالے کو ہلا کر چھوڑ دیا اور اپنی انگلیوں پر لگی گرد کو جھاڑتے ہوئے سوچنے لگا، اب کیا کروں؟ صاحب جی، برابر والے مکان سے پتہ کر لو، رکشے والے نے مشورہ دیا۔ میں نے کہا، اچھا، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ رکشے والے نے برابر والے مکان کی کنڈی بجائی اور اپنے رکشے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں دروازے کے سامنے آ گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی مسکراتی ہوئی باہر نکلی، پھر دروازے پر کسی اجنبی کو دیکھ کر جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ جوان لڑکی نے اپنے جسم کو اچھی طرح ساڑھی میں لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کے پڑوسی شیام سندر جی کہاں گئے؟ انہی سے ملنا تھا، میں علی گڑھ سے آیا ہوں۔ جی، وہ تو اپنے نئے مکان میں چلے گئے ہیں، آپ ان کا پتہ بتا سکتی ہیں؟ جی، ان کی گلی اور مکان نمبر تو مجھے نہیں معلوم، اور صرف محلے سے کام چلے گا نہیں۔ آپ یوں کیجئے کہ نہرو ہائی اسکول چلے جائیں، وہاں شیام سندر جی آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رکشے میں آ بیٹھا۔ رکشے والا نہرو ہائی اسکول سے واقف تھا، اسکول اسی محلے میں پلیا کے پاس تھا، وہ مجھے لے چلا۔ نہرو ہائی اسکول کے گیٹ پر بچوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ بچے دہی بڑے، آلو چھولے، آئس کریم پر ٹوٹے ہوئے تھے، شاید انٹرول ہوا تھا۔
میں نے رکشے والے کو منہ مانگے پیسے دیے اور اتر کر ایک ایک بچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ تہذیب بھی انہی بچوں میں ہوگا۔ آخر وہ آئس کریم خریدتا مجھے نظر آ گیا۔ میں نے دبے پاؤں پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تہذیب نے میرے ہاتھوں کو ٹٹولا، پھر اس کی انگلیاں میری انگوٹھی پر رک گئیں۔ انگوٹھی چھوتے ہی اس کے جسم میں لرزہ سا آ گیا۔ وہ تڑپ کر مجھ سے الگ ہوا، خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بجلی کی طرح اسکول کی طرف لپکا۔ میں نے تیز قدموں سے اس کا پیچھا کیا اور جب میں ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، کون تھا بیٹا؟ آؤ میرے ساتھ آؤ، مجھے دکھاؤ۔ میں چیخ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ شیام سندر تہذیب کا ہاتھ پکڑے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے دیکھ کر رک گیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، آئیے آئیے، تو آپ سے ڈر کر بھاگا تھا سورج پرکاش۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور تہذیب سے مخاطب ہوا، بیٹا یہ تمہارے چاچا ہیں، انہیں نمستے کرو۔ نمستے چاچا جی۔ تہذیب نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا۔ تہذیب کے منہ سے چاچا جی کا لفظ سن کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ سوچا اس سے کہوں، تہذیب میں چاچا نہیں پاپا ہوں، مجھے پاپا کہو بیٹا، مگر میں کچھ نہ کہہ سکا، بس دعا دے کر رہ گیا۔ آپ کس گاڑی سے آئے ہیں؟ شیام سندر نے پوچھا۔ جی صبح کی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ جی ہوٹل میں۔ ہوٹل سے سامان آ جائے گا، اب آپ میرے ساتھ ٹھہریں گے۔ جی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں رات کی گاڑی سے واپس چلا جاؤں گا، میں تہذیب کو دیکھنے آیا تھا۔ سورج پرکاش آپ کا بیٹا ہے، اسے جی بھر کر دیکھیے۔ پھر شیام سندر نے تہذیب سے کہا، بیٹے اپنے چاچا جی سے باتیں کرو۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے گود میں بٹھا لیا اور اس کے پھولے ہوئے سرخ سفید گالوں پر پیار کیا، لیکن اس پیار کے جواب میں اس نے تہذیب کی طرح میرے گالوں پر اپنے ننھے ہونٹ نہ رکھے۔ وہ سورج پرکاش بنا لا تعلق سا بیٹھا رہا۔ کہو بیٹا کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ خوش تو ہو؟ جی ہاں بہت خوش۔ مجھے تہذیب کی یہ بات اچھی نہیں لگی، میں اس کے منہ سے کچھ اور ہی سننا چاہتا تھا، لیکن تہذیب نہ صرف یہاں پہ خوش تھا بلکہ بہت خوش تھا۔ کس کلاس میں داخلہ لیا ہے تم نے؟ میں نے اسے 5ویں میں داخل کرایا ہے، تہذیب کے بجائے شیام سندر بولا۔ اصل میں یہ اس وقت 5ویں ہی میں تھا تو، اور اس کے کلاس ٹیچر ہری کرشن تھے۔ میں نے وہی ماحول پیدا کرنے کے لیے ہری کرشن کو اس کی کلاس کا انچارج بنا دیا ہے تاکہ اسے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اور آپ سے بھی درخواست کروں گا، دیکھیے برا نہ مانیے گا، وعدہ کیجیے کہ برا نہیں مانیں گے۔ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں برا نہیں مانوں گا۔ شیام سندر نے ساری بات انگریزی میں کی تھی اور مصلحت بھی اسی میں تھی، لہٰذا میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے چاچا بن جائیں تاکہ اسے اپنے ماضی بھولنے میں آسانی ہو۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شیام سندر کتنی چالاکی سے مجھ سے میرا تہذیب چھیننا چاہتا تھا۔ شیام صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس کا باپ ہوں، چاچا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، بھتیجا نہیں۔ پھر حقیقت اتنی آسانی سے کیسے جھٹلائی جا سکتی ہے؟ بات صرف تہذیب کے ماضی کی نہیں، میرے ماضی کی بھی ہے، میں اپنا ماضی کیسے بھلاؤں؟ تہذیب بڑی معصومیت سے کبھی مجھے اور کبھی شیام سندر کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اسکول کی گھنٹی بجی، شاید وقفہ ختم ہوا تھا۔ تہذیب میری گود سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور بولا، پتا جی میں کلاس میں جاؤں؟ ہاں بیٹا تم جاؤ۔ نہیں تہذیب، تم کلاس میں نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ علی گڑھ چلو گے، میں اسی مقصد سے یہاں آیا ہوں۔ دیکھیے ناراض نہ ہو، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اب کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تہذیب میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں نے چیخ کر کہا اور تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ شیام سندر تڑپ کر اٹھا اور اس نے لپک کر تہذیب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، سورج پرکاش کو آپ نہیں لے جا سکتے۔ اب تہذیب بیچ میں لٹک رہا تھا، ایک طرف سے اسے میں کھینچ رہا تھا اور دوسری طرف سے شیام سندر۔ وہ پتا جی کہہ کر چیخ رہا تھا۔ اتنے میں کئی ٹیچر ماں چپڑاسی کمرے میں داخل ہوئے۔ شاید چپڑاسی نے موقع کی نزاکت سمجھ کر انہیں بلا لیا تھا۔ سر کیا بات ہے؟ یہ آدمی میرے سورج پرکاش کو بھگا کر لیے جا رہا ہے۔ شیام سندر نے میری طرف اشارہ کیا۔ تہذیب میرا بیٹا ہے، کسی باپ پر اس کے بیٹے کے اغوا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ لوگ میرے سامنے سے ہٹ جائیں، میں اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ آپ کا بیٹا نہیں، میرا بیٹا سورج پرکاش ہے۔
نہیں، یہ تہذیب ہے۔ میں نے جھٹکا دے کر تہذیب کو شیام سندر سے چھڑا لیا اور اسے گود میں لے کر فرار ہونے ہی والا تھا کہ ایک ٹیچر نے میری کمر پکڑی، دوسرے نے گردن میں ہاتھ ڈالا اور چپڑاسی میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں بے بس ہوا تو شیام سندر نے تہذیب مجھ سے چھین لیا۔ اس کو اسکول سے باہر نکالو، شیام سندر نے حکم دیا۔ شیام سندر، تم نے میرے تہذیب پر ڈاکہ مارا ہے، یاد رکھو میں تجھ سے اپنا تہذیب لے کر رہوں گا۔ میں اس کیس کو عدالت میں لے کر جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کون مجھ سے میرے تہذیب کو جدا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر میں دفتر سے باہر نکل آیا۔ آج دنیا کے سب سے انوکھے مقدمے کی آخری پیشی تھی اور فیصلے کا دن بھی۔ آج تہذیب کا بیان لیا جانے والا تھا۔ اس سے پہلے میرے، شیام سندر اور انسپیکٹر کے بیانات قلم بند ہو چکے تھے۔ میری اور شیام سندر کی طرف سے متعدد گواہیاں بھی گزر چکی تھیں۔ میں نے اس کے اسکول کا ریکارڈ، میونسپلٹی سے پیدائش کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیا تھا۔ جب عدالت میں تہذیب کو پیش کیا گیا تو عدالت کا کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا اور اس کے علاوہ برآمدے میں بھی خاصی پبلک اکٹھی تھی۔ اس ہجوم میں پریس، فوٹوگرافر اور اخباروں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ہندوستان کے تمام بڑے اخباروں میں اس مقدمے کے فیصلے کا انتظار تھا۔ تہذیب سفید ململ کا کرتا اور دھوتی پہنے تھا، پیشانی پر چوڑا سا گیروے رنگ کا تلک لگا ہوا تھا اور سر پر گاندھی ٹوپی، غرض اسے خاص طور پر ہندو بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عدالت نے تہذیب سے سوالات کرنا شروع کیے۔ سورج پرکاش۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ میں شیام سندر لال جی کا بیٹا ہوں۔ پھر عدالت نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں آگے آیا تو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، سورج پرکاش انہیں پہچانتے ہو؟ جی ہاں۔ یہ تمہارے کون ہیں؟ جی میرے چاچا۔ سورج پرکاش، ذاکر صاحب کو غور سے دیکھو، کیا یہ تمہارے پتا جی نہیں؟ جی نہیں، میرے پتا جی شیام سندر ہیں۔ پھر تم ان کے گھر کیسے پہنچے؟ میں نہیں بتا سکتا۔ سورج پرکاش، اگر ہم تمہیں ذاکر صاحب کے ساتھ بھیج دیں تو کیا تم جانا پسند کرو گے؟ حضور، مجھے ان کے ساتھ ہرگز نہ بھیجیے، میرے پتا شیام سندر ہیں، میں اپنے پتا جی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ تہذیب کی اس چیخ پکار سے کمرے میں بیٹھے تمام لوگ متاثر ہوئے۔ ایک آدھ کونے سے کی آواز بھی آئی اور ایک فوٹوگرافر نے تہذیب کی روتے ہوئے تصویر بھی کھینچ لی، جسے فوراً عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ عدالت کا جھکاؤ شروع ہی سے شیام سندر کی طرف تھا اور تہذیب سے جس انداز سے سوالات کیے گئے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ مقدمے کا فیصلہ شیام سندر کے حق سے ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب فیصلہ سنایا گیا تو مجھے باپ کے حق سے محروم کر دیا گیا اور تہذیب کو بالغ ہونے تک شیام سندر کے ساتھ رہنے کا حق دے دیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جیسا کہ عدالت میں ہونے والی گواہیاں، اسکول ریکارڈ اور انسپیکٹر کے بیان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تہذیب ذاکر حسین کا بیٹا ہے، اور اسی طرح دوسری طرف سے پیش کی جانے والی گواہیاں، اسکول ریکارڈ، پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور پولیس کے بیان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سورج پرکاش شیام سندر کا بیٹا ہے۔ اصل میں یہ آواگمن کا مسئلہ ہے۔ بھگوان کے اس کرشمے میں انسان کا بنایا قانون فیصلہ دینے سے قاصر ہے۔ یہ روح اور جسم کا جھگڑا ہے۔ اس وقت لڑکے کا جسم تہذیب کا ہے اور اس کا دعوے دار ذاکر حسین ہے، اور روح سورج پرکاش کی جس کا دعوے دار شیام سندر ہے۔ جسم روح کے تابع ہوتا ہے اور اصل چیز روح ہوتی ہے۔ روح کو جسم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ لڑکا شیام سندر کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، اس لیے عدالت شیام سندر کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ذاکر حسین کا دعویٰ مسترد کرتی ہے اور سورج پرکاش کو بالغ ہونے تک اپنے باپ شیام سندر کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ یوں مجسٹریٹ جگدیش بمل نے میرے جگر کے ٹکڑے کو شیام سندر کے حوالے کر دیا اور میں تڑپتا رہ گیا۔ آج تہذیب کی سالگرہ تھی۔ بڑی سی میز پر سالگرہ کا کیک رکھا تھا اور اس پر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ میں شمع کی آنکھ سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو بغور دیکھ رہا تھا اور خود بھی اندر ہی اندر پگھل رہا تھا۔ یہ میرے تہذیب کی پہلی سالگرہ تھی جو اس کے بغیر منائی جا رہی تھی، اور میں تہذیب کا منتظر تھا۔ غلام رسول تہذیب کو لینے گیا تھا اور وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ تہذیب کو اپنے ساتھ لے کر ہی آئے گا، چاہے اسے اغوا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ تہذیب کو لانے میں ناکام رہا تو پھر اس گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھے گا۔
غلام رسول نے اتنی بڑی قسم میرے چہرے سے جھانکتی ہوئی اداسی کو دیکھ کر کھائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کم از کم تہذیب سالگرہ کے دن تو اس گھر میں رہے۔ ہر آہٹ پر میں چونک اٹھتا کہ شاید میرا تہذیب آیا۔ ہر دستک پر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ مجھے ہر لمحے اپنے بیٹے کا انتظار تھا، اور یہ انتظار کرب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نظریں گھڑی پر تھیں اور گھڑی شاید بند تھی۔ کم از کم مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہوں۔ غلام رسول کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، گاڑی کا وقت تو کب کا ہو چکا تھا۔ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، کہیں کسی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہو گیا بیچارہ۔ پر میرا دل کہتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا اور تہذیب کو ساتھ لے کر آئے گا۔ تبھی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں اٹھ کر بھاگا، دروازہ کھولا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ غلام رسول دروازے پر تہذیب کو گود میں اٹھائے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ ارے میرا بیٹا! میں نے خوشی سے اپنی ماہیں پھیلا دی۔ وہ میری گود میں آ تو گیا مگر کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور وہ سہما سہما سا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تہذیب کی آمد کی اطلاع آنن فانن سارے محلے میں پھیل گئی اور ذرا سی دیر میں میرا گھر عورتوں، مردوں اور بچوں سے بھر گیا۔ ہر شخص نے بڑھ کر تہذیب کو پیار کیا، اسے پچھلی باتیں یاد دلائیں، مگر وہ گمسم بیٹھا رہا۔ میرے کہنے پر بڑی خاموشی سے اس نے موم بتی بجھائی، کیک کاٹا، چاروں طرف سے مبارک سلامت کا شور اٹھا، مگر وہ مٹی کا مادھو بنا بیٹھا رہا، جیسے یہ اس کی سالگرہ کی تقریب نہ ہو، جیسے یہ اس کا گھر نہ ہو۔ میں اس کا باپ نہ تھا، غلام رسول سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، محلے پڑوس کے لڑکوں سے اس کی کوئی واقفیت نہ تھی۔ تہذیب نے کتنی جلدی سب کچھ بھلا دیا تھا۔ تہذیب صبح سے بھوکا تھا اور جب سے یہاں آیا تھا اس نے میرے اصرار کے باوجود کچھ نہ کھایا، حتیٰ کہ پانی تک نہ پیا۔ میں نے اور غلام رسول نے اسے لاکھ سمجھایا، تسلیاں دیں، بہلایا پھسلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے بھی زیادہ ضد کرنا مناسب نہ سمجھا، سوچا آخر کب تک بھوکا رہے گا، بھوک سے نہ ڈھال ہوا تو خود اپنے رستے پر آ جائے گا۔ اب میں کسی بھی قیمت پر تہذیب کو خود سے جدا ہونے نہیں دوں گا۔ صبح ہی اسے لے کر کہیں چلا جاؤں گا۔ شیام سندر اسے کہاں کہاں تلاش کرے گا، تھک ہار کر خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ ابھی غلام رسول سفر کا ضروری سامان باندھ ہی رہا تھا کہ کسی نے بڑے زور سے دروازے کی کنڈی بجائی۔ الہی خیر، یہ صبح کے 3 بجے کون آ ٹپکا؟ غلام رسول دیکھو دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولتے ہی غلام رسول کی ایک چیخ سی سنائی دی۔ کیا ہوا؟ میں دروازے کی طرف بھاگا۔ مالک، پولیس! میرے بھاگتے قدم زمین میں گڑ گئے۔ پولیس انسپکٹر شیام سندر اور 3-4 سپاہی گھر میں داخل ہو چکے تھے اور میری طرف بڑھ رہے تھے۔ غلام رسول اور مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ تہذیب کو جب سوتے سے اٹھایا گیا تو شیام سندر کو اپنے سرہانے کھڑا دیکھ کر وہ دیوانوں کی طرح اٹھا اور پتا جی کہہ کر شیام سندر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اپنے خون کو غیر سے لپٹتے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جی چاہا کہ تہذیب کا ابھی گلا دبا دوں، لیکن ہاتھ میں پڑی ہتھکڑی سے مجبور تھا۔ مقدمات جلا تو غلام رسول اور مجھے اپنے ہی بیٹے کے اغوا کے الزام میں سزا ہو گئی، اور ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہفتے اور مہینے شمار کرتے رہے۔ آخر وہ دن آ ہی پہنچا جب ہم دونوں پر جیل کا دروازہ کھل گیا۔ میرے سر اور چہرے کے بال بے تحاشا بڑھے تھے، اور یہی حال میرے ملازم غلام رسول کا تھا۔ ہم دونوں کو اس حالت میں اگر کوئی ہمارے شہر کا آدمی دیکھتا تو ہرگز نہ پہچان پاتا۔ اسی لیے میں نے بریلی جیل سے رہا ہو کر اپنے شہر کا رخ کرنے کے بجائے شہر کی دھرم شالہ میں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا۔ جیل میں نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا اور اسی منصوبے پر اب عمل کرنے کا ارادہ تھا۔ سب سے پہلے شیام سندر کا مکان معلوم کرنا تھا، جو کہ کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا۔ پھر مکان کا جائزہ لے کر کسی طرح اس کے گھر میں داخل ہونا تھا اور وہیں رات کا انتظار کرنا تھا۔ یہ کام مشکل بھی تھا اور خطرناک بھی، لیکن اس کے لیے بھی راہ نکال لی تھی اور آگے کا معاملہ خدا کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ گلی میں دھوپ بھری تھی، لو کے تھپیڑے اور منہ میں اور کانوں میں ٹوٹے کانچ کی طرح چبھ رہے تھے۔ گلی بالکل سنسان تھی، مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ ہر آدمی دھوپ کی تیزی اور لو کی تپش سے گھبرایا گھر میں گھسا بیٹھا تھا۔ ہم دونوں سادھو بنے ہری نام جپتے شیام سندر کے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر چادر سے اپنے چہرے کا پسینہ پوچھا۔
رام نام ستیہ ہے کوئی پیاسے کو جل دینے والا؟ شیام سندر کے دروازے پہنچ کر میں نے صدا لگائی، پیاسے کو جو دے جل اس کو ملے گا یہیں پر پھل۔ غلام رسول نے ٹکڑا لگایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، شیام سندر باہر آیا۔ شاید وہ ابھی اسکول سے آیا تھا، ابھی اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ نمستے مہاراج، شیام سندر نے مصنوعی سی مسکراہٹ سے ہمارا استقبال کیا۔ جگ جگ جیو بیٹا، میں نے دعا دی اور بولا، ہم پیاسے ہیں بیٹا، کیا جل ملے گا؟ کیوں نہیں مہاراج، ضرور، میں ابھی بیٹھک کھولتا ہوں، آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر جل پان کریں۔ دھنیہ ہو بیٹا، سدا سکھی رہو۔ شیام سندر نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا اور ہمیں بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ میں نے فوراً ہی بیٹھک کا جائزہ لیا۔ سادہ سی بیٹھک تھی اور میرے چھپنے کے لیے وہ تخت کافی تھا جس پر بڑی سی چادر پڑی تھی، جس سے تخت کا نچلا حصہ بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ اگر کوئی تخت کے نیچے گھس کر بیٹھ جائے تو پھر اس کا دکھائی دے جانا آسان نہ تھا۔ بیٹھک کے اندرونی دروازے پر کچھ آہٹ ہوئی، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ دروازے سے تہذیب داخل ہوا۔ وہ خالی نیکر اور بنیان پہنے ہوئے تھا۔ آتے ہی اس نے ہم دونوں کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا۔ تہذیب کو دیکھتے ہی میرے اندر لاوا سا پھوٹ پڑا۔ میں نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ سکھی رہو بچے، آؤ ہمارے سینے سے لگ جاؤ۔ تہذیب نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، میری آواز سے میری شکل پہچاننے کی کوشش کی، تبھی میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کیا دیکھتے ہو تہذیب، ہم تمہارے پاپا ہیں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ سن کر تہذیب نے بھاگنا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں شیام سندر بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی لٹیا تھی اور اس کے منہ پر برف کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ شیام سندر کو اصل معاملے کے تہ تک پہنچنے میں ایک سیکنڈ نہ لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے، میں نے چھرے سے پے در پے وار کر کے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ شیام سندر، تو نے میرے تہذیب پر ڈاکہ مارا، یہ اس کی سزا ہے۔ میں نے نفرت سے شیام سندر کی لاش کو ٹھوکر ماری، پھر تہذیب کی طرف بڑھا۔ تہذیب خوف کے مارے تخت کے نیچے گھس گیا تھا۔ میں نے گھسیٹ کر باہر نکالا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ مالک، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے وحشی آنکھوں سے غلام رسول کو گھورا اور تہذیب کے گلے پر میری گرفت تنگ ہوتی گئی۔ تہذیب میرا تھا، اب یہ کسی کا نہیں رہے گا۔ تہذیب تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اس کے مردہ جسم کو گلے سے لگا لیا۔ وہ خاموشی سے میرے گلے لگ گیا۔ اس نے اف بھی نہ کی۔ کاش زندگی میں بھی ایسا ہوتا۔ جب میں تھانے داخل ہوا تو میرے کندھے پر اپنی تہذیب کی لاش تھی، ہاتھ میں خون آلود چھرا۔ میں تنہا تھا۔ غلام رسول کو میں نے بھگا دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سپاہیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا۔ میں بڑی لاپرواہی سے آگے بڑھتا رہا۔ تھانے دار کی میز پر میں نے تہذیب کی لاش لٹا دی اور اپنے قاتل ہاتھ تھانے دار کی طرف پھیلا کر بولا، میں نے اپنے تہذیب کو قتل کیا ہے۔ جی ہاں، اپنے بیٹے کو، اور میں نے اس آدمی کو بھی مار دیا جس نے میرے تہذیب پر ڈاکہ مارا۔ تھانے دار میری باتوں پر حیران تھا، پھر اس نے میرے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دی۔ یہاں پر اس عجیب و غریب تحریر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی تحریر کے ساتھ۔